اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کی مرکزی دعا اور بعض استادوں کے مطابق یہ اس کی مرکزی آیت بھی ہے، جبکہ بعض استادوں کے مطابق مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ الفاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس سے پہلے کا جو حصہ ہے اس میں جتنی بھی آیات ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بخوبی واقف ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کی الوہیت، آپ کی ربوبیت، آپ کی رحمانیت اور رحیمیت اور آپ کی ملکیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ ہی ان سب صفات کے مالک ہیں، آپ ان سب خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خوبی ان کو دی جائے یا ان کے لیے سوچی جائے۔ تو ایک لحاظ سے یہ شرک کا مکمل رد ہے۔ ایک انسان اگر توحید پرست بننا چاہتا ہے تو یہاں تک سورہ الفاتحہ پڑھ کے بھی وہ اپنی ذات میں سے، اپنے نفس میں سے شرک کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب ہم توحید پرست ہیں، یا اللہ اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اور صرف تجھ ہی سے ہم بلا واسطہ اور بغیر کسی ذریعے کے اور بغیر کوئی واسطہ دیے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر ہم وہ سب سے بڑی مدد مانگتے ہیں اللہ سے جو مخلوق اپنے خالق سے، یا کوئی بھی ہم میں سے کوئی ایک مخلوق دوسری مخلوق سے مانگ سکتی ہے۔ اور وہ نعمت جو ہم مانگ رہے ہیں یہاں پہ اللہ سے، وہ ہدایت ہے۔ نہیں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے الفاظ ہیں کہ اگر ہدایت ہے تو ہر چیز نعمت بن جاتی ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ہر نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ تو اور یہ ہدایت جو وہ بات کر رہے تھے وہ خالق کی ہدایت۔ میں آپ کو تین بہت مزے کی باتیں سناتی ہوں۔ پہلی بات تو ایک نو مسلم ہیں جو بہت مشہور امریکن پروفیسر ہیں، اور ان کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جیفری لینگ بہت مشہور ہیں، یوٹیوب پہ ان کے لیکچر موجود ہیں، پتہ نہیں ہارورڈ میں تھے یا MIT میں تھے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کسی بڑی درسگاہ میں یہ میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے۔ ابھی بھی مطلب ہی زندہ ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سال پہلے یہ کنورٹ ہوئے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہر چیز کے ساتھ ایک مینول آتی ہے جس میں انسٹرکشن مینول، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو خالق نے اپنی مخلوق کے لیے جو انسٹرکشن مینول بنائی ہے وہ قرآن ہے۔ وہ خالق کی وہ آفاقی اور آسمانی ہدایت ہے جو وہ اپنی مخلوق کے لیے بھیجتا ہے، اور گاہے بگاہے بھیجتا رہا ہے، لیکن قرآن میں ایک لحاظ سے اس کی تکمیل ہوئی ہے، کیونکہ 4 بڑی کتابیں آئی ہیں جن میں سے ایک تو اب مسخ ہو چکی ہے، ایک کو تو ہم انسانوں نے ختم کر دیا ہے، اور وہ زبور ہے۔ اس کے علاوہ بھی صحیفے آتے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس صحیفوں کی جینوئن ہسٹری نہیں ہے۔ یہ جو اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے وہ لفظ بھی بھول گیا ہے، جو سکرولز ہوتی ہیں، جو بدھسٹ لوگ اپنے ان کے پاس سکرولز ہوتی ہیں، جیسے پرانے زمانے کے خط ہوتے تھے نا، وہ کھول کے اس کے 2 اینڈز پہ ایسے سٹکس ہوتی تھی جن کو وہ رول کر دیتے تھے، اور پھر وہ اس چیز کو کھول کے پڑھتے تھے۔ خطوط، خط ہے بادشاہ کا یا کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی اسی ڈیزائن میں لکھے ہوئے ہیں،
تو وہ اسکرولز جو ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی آسمانی صحیفے ہوں، کیونکہ ان میں بہت سی باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو تورا میں اور قرآن میں اور بائبل کا جو سروائیونگ حصہ ہے اس میں موجود ہیں وہ باتیں۔ ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے وہاں بھی پیغمبر آئے ہوں، ان کے پاس بھی صحیفے آئے ہوں، لیکن ہمارے پاس وہ ہسٹری نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی تھی جو عبرانی زبان میں تھی، اور وہ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ اتنی اچھی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ چرند پرند حتیٰ کہ پہاڑوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہم آواز ہو کے وہ زبور جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ اور واقعی اگر آپ آج کل جو تورا موجود ہے عبرانی ہیبرو میں جو تورا موجود ہے، بائی دا وے ہیبرو ایک زبان ہے اور عبرانی میں اس کے لیے اردو میں استعمال کرتی ہوں، لیکن تورا جس زبان میں آئی تھی وہ ارمیک تھی، وہ عبرانی بھی نہیں تھی، وہ ارمیک تھی جو عربی اور عبرانی سے پرانی زبان ہے، جو شاید حضرت موسیٰ بولتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی وہ زبان بولتے تھے۔ اور یہ زبان جو تھی، یعنی یہ فلسطین اور یہ جو جگہ ہے، ان کا جو ہولی لینڈ ہے جہاں پہ آج کل اسرائیل ہے، اور جارڈن کا کچھ حصہ ہے، سعودی عرب کا ناردرن بارڈر ہے، وہاں پہ سیریا کا اور عراق کا بھی کچھ حصہ وہاں آ کے ملتا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش تو بھی یعنی کہ وہ وہاں ہولی لینڈ جس کو یہ کہتے ہیں بیتھ لہم وہاں ہوئی ہے۔ پھر ان کو جہاں پہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے اور جہاں وہ سارا قصہ ہوا ہے، وہ ایک جگہ ہے جس کو اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو اس کو نازرت کہتے ہیں۔ یہ عراق کا ایک حصہ ہے جس کو ناصریہ کہتے ہیں۔ اور یہ یعنی بڑے ہی ایک حیرت کی بات ہے کہ اسی ناصریہ میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ اسی ناصریہ کے آس پاس کہیں کربلا ہے جہاں پہ کربلا کی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ ان کی پوری ہسٹری یہاں کی ہے، اور یہاں پہ وہ زبان بولی جاتی تھی جس کو ارمیک کہتے ہیں۔ اب مجھے وہ زبان نہیں آتی لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں اللہ کو الہی کہتے تھے۔ تو یعنی اس طرح کی سملیرٹیز اس زبان میں اور عربی میں اور اردو میں شاید موجود ہیں۔ وہ زبان میں تورا اور بائبل آئے تھے، اور بائبل انجیل جو ہے، انجیل مقدس۔ اچھا، تورا جو ہے اس میں تو انہوں نے خود تحریفیں کی ہیں۔ فی زمانہ ہمارے پاس جو تورا ہے اس کا شاید 1/3 بھی نہیں بلکہ اس کا 10واں حصہ بھی اوریجنل نہیں پریزرو، وہ انہوں نے تحریفیں کر کے اور چھپا کے اور مسخ کر کے اس کا حشر کر دیا ہے۔ تو بہت ہی تھوڑا حصہ جو ہے وہ اس کا سروائیونگ ہے جو اوریجنل، اور وہ بھی ارمیک میں نہیں ہے، وہ عبرانی میں ہے، ہیبرو جو ان کی اپنی زبان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو انہوں نے تورا کا حشر کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہم انسانوں نے کیا۔ اس کے بعد بائبل جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ پہ آئی، اور حضرت عیسیٰ نے بہت تھوڑے لوگوں کو وہ پڑھائی تھی، وہ ان کے وہ حواری تھے جو ان کے ارد گرد ہوتے تھے۔ اب آج کل جو آپ کے پاس جتنی بھی بائبلز ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا، گاسپل آف سینٹ میتھیوز، سینٹ پال ہے، سینٹ پیٹر ہے، سینٹ جان ہے، جان دا بیپٹسٹ جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بارنبس ہے، دا گاسپل آف بارنبس، ایک بارنبس کی انجیل بڑی پرانی، وہ سب سے آئی تھنک ان سب سیٹ میں سے سب سے پرانی وہ ہے گاسپل آف سینٹ بارنبس۔ اور یہ سارے گاسپلز جو ہیں یہ بائبل کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور پھر ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ اس بائبل میں سے انہوں نے خود لکھا ہے۔ اب ہم تو انگلش میں دیکھتے ہیں تو وہ تو اس کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک کتاب جو شاید ارمیک میں تھی، وہ زبان جو آج کل بولی نہیں جاتی، اور پھر اس کو عبرانی میں اسرائیلیوں نے ٹرانسلیٹ کیا، تو اس کا تو آپ اسرائیلیوں کی نیتیں تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہیں کہ انہوں نے جو اپنی کتاب کے جو حشر کیے تھے، ایک تو وہ غائب ہی کر چکے تھے، اور دوسری کو وہ ہضم کر کے پتہ نہیں کس شکل میں انہوں نے بنایا تھا۔ تیسری کتاب جو ان کا ٹارگٹ بنی ہے وہ انجیل تھی، وہ بائبل تھی۔ تو اس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی انہوں نے اچھی طرح تحریفیں کر کے اپنی مرضی سے اس کو بنایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روایت ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، انجیل میں اور تورا میں، کہ ایک پیغمبر آئے گا نام جس کا احمد ہوگا،
اور اس کے سیاہ بال ہیں اور سیاہ آنکھیں ہیں، اور وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور وہ دونوں طرف، یعنی کہ قبلہ اول جو ہے فلسطین اقصی، اس کی طرف بھی وہ منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یا اس کا جو کعبہ ہے وہ اس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ قرآن میں ہے کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے ان کے اپنے بچے، جیسے یہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں انہوں نے تحریف کی ہے، توراہ میں سے بھی نکالی ہیں، اور بائبل میں اس زمانے میں 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ میں تو ہزاروں سال سے چلتی ہوئی تحریف کی بات کر رہی ہوں۔ یہ تو ہماری ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے کہ وہ انہوں نے اس میں سے نکالا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سنہری بال ہوں گے اور اس کی نیلی آنکھیں ہوں گی، اور وہ واللہ عالم، یہ قبلے والی بات بھی نکال دی ہے اس میں سے۔ سرزمین عرب میں آئے گا، یہ نشان بھی موجود ہے۔ انٹرسٹنگلی یہ نشان جو ہے کہ یہ احمد نامی اوتار جو ہے یہ عرب میں آئے گا، یہ ہندوؤں کے شاستروں میں بھی موجود ہے۔ اس سے بھی وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو زندگی دے، ان کے توسط سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر ہندوؤں کے شاستروں میں بھی ہے۔ تو یہ ساری مقصد اس تمہید کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت تو ازل سے چلتی آ رہی ہے، اور اللہ صحیفے بھیج رہا ہے، اور 1,24,000 پیغمبر اس نے بھیجے ہیں، اور اللہ کی اپنی نشانیاں ہیں، ہدایت عامہ ہے۔ ایک تو ہدایت عامہ ہے، سورج چڑھتے ہوئے ہم نے آج دیکھا، الحمدللہ کیا خوبصورت سین تھا۔ سورج غروب ہوتے ہوئے ہم نے کل شام کو دیکھا ہے، اور اتنی پیاری پیاری نشانیاں، بارش ہوتی ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، پھل پکتے ہیں، اس کے بعد فصلیں کٹتی ہیں، ہاں وہ سوکھ جاتی ہیں، چارہ بن جاتی ہیں۔ ہم زمین کے اندر دبے ہوئے ایک دانے میں سے ایک ایسی فصل اگاتے ہیں جو ہم سارا سال کھاتے ہیں، یا ہم چاول کھا رہے ہیں، یا ہم گندم کھا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کو ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ازل سے جاری ہیں اور ابد تک جاری رہیں گی۔ اور یہ ہدایت عامہ جو ہے یہ ہر کسی کے لیے ہے، چرند پرند کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے صبح ہو گئی ہے۔ انسان کے علاوہ ہر جانور کو پتہ چلتا ہے صبح ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ۔ انسان ایک ایسی ڈھیڑ چیز اللہ میاں نے بنائی ہے جو پردے بند کر کے اور آنکھیں موند کے پڑا رہتا ہے، ابھی میری نیند نہیں پوری ہوئی۔ ارے یہ دیکھیں حضور، آپ کا خالق کہہ رہا ہے کہ نیند کا وقت ختم ہو